حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ملک سجستان میں 537 ہجری مطابق 1142 عیسوی میں ہوئی تھی۔ حضرت خواجہ کے پرکھوں کا وطن ہرات کے قریب شہر چشت میں تھا، اسی لیے آپ چشتی کہلاتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام حضرت خواجہ غیاث الدین حسن چشتی رحمت اللہ علیہ تھا۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت خواجہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شروع کی تعلیم اور تربیت آپ ہی کی نگرانی میں ہوئی، لیکن حضرت خواجہ کی عمر مشکل سے 11 سال تھی کہ آپ کے والد عراق میں وفات پا گئے۔ حضرت کو باپ کی میراث سے ایک باغ ملا تھا۔ آپ اسی باغ کی آمدنی اور پیداوار سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت خواجہ غریب نواز اس باغ میں بیٹھے تھے کہ ابراہیم قلندر نامی ایک مجذوب اس باغ میں تشریف لائے۔ حضرت خواجہ ان کی عزت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجذوب کو آپ کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ انہوں نے آپ کے لیے دعا کی، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اسی وقت آپ نے محسوس کر لیا جیسے آپ کا دل روشن ہو گیا ہو۔ دنیا اور دنیا والوں سے آپ کا دل ہٹ گیا۔ چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز نے باغ اور سارا سامان بیچ کر اس کی رقم کو رشتہ داروں اور غریبوں میں بانٹ دیا اور وطن چھوڑ کر حق پانے کے لیے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ آپ وطن چھوڑ دینے کے بعد سب سے پہلے سمرقند پہنچے۔ وہاں آپ نے قرآن مجید حفظ کیا اور دوسرے علم حاصل کرنے میں لگے رہے۔ اس کے بعد آپ قصبہ ہارون میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کو خاص مریدوں میں شامل کر لیا۔ اسی بیچ آپ نے اپنے پیر کے ساتھ دمشق کا سفر بھی کیا۔ وہاں آپ نے درویشوں کی ایک ایسی جماعت دیکھی جو خدا کے عشق میں مست تھی۔ آپ نے ان سے بھی فائدہ اٹھایا۔ اس کے بعد مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کو روانہ ہوئے۔ اس وقت بھی آپ کے ساتھ حضرت خواجہ عثمان ہارونی تھے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی آپ پر بڑی مہربانی تھی۔ آپ کی پوری تربیت انہوں نے کی، یہاں تک کہ پورا سکھانے پڑھانے کے بعد انہوں نے حضرت خواجہ سے فرمایا، اے معین الدین، تعلیم تمہاری مکمل تربیت کے لیے تھی۔ تم کو ان تعلیمات پر پوری زندگی عمل کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن مجھے شرمندگی نہ ہو۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی تعلیمات سے فارغ ہو کر آپ اپنے وطن سجستان واپس تشریف لے گئے اور وہاں سے تبلیغ کے لیے ہندوستان کا رخ کیا۔ ہرات، بلخ، غزنی ہوتے ہوئے آپ دلی پہنچے۔ آپ کو دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی ہندوستان کے بادشاہ ہونے کا خطاب مل چکا تھا، لیکن اب ہندوستان ملنے کے بعد 586 ہجری میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور تشریف لائے۔ یہاں پہنچ کر سب سے پہلے آپ مشہور بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ آپ نے یہاں 40 دن تک عبادت اور چلہ کشی کی۔ یہ جگہ آج بھی موجود ہے اور اسے ایک بند کمرے کی طرح محفوظ رکھا گیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ سے روحانی برکت لینے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ ملتان تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں ملتان علم اور فن کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہاں آپ 5 سال تک رہے اور یہی آپ نے سنسکرت بھاشا سیکھی۔ سنسکرت سیکھنا آپ کے لیے بے حد ضروری تھا کیونکہ آپ کو جلد ہی ہندو سمودائے کے سامنے اسلام کی تعلیمات پہنچانا اسلام کے لیے ضروری تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ملتان سے دلی تشریف لے گئے۔ دلی میں کچھ وقت رکنے کے بعد آپ اجمیر کے لیے روانہ ہوئے۔ اجمیر شہر کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ یہ شہر آگرہ کے پشچمی تاراگڑھ کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ پہاڑی کی چوٹی پر مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر کا بنایا ہوا قلعہ آج بھی موجود ہے۔ اجمیر ہندوستان کا ایک بہت پرانا اور ایتہاسک شہر ہے۔ اجمیر اس وقت ہندوستان کی سب سے طاقتور ہندو حکومت کا دارالسلطنت تھا۔ اس علاقے میں ہندوستان کی سب سے بہادر جنگجو اور غیرت مند قوم راجپوت آباد تھی۔ راجپوتوں کی ہسٹری یہ ہے کہ اس قوم کے لوگ مر جانا پسند کرتے تھے لیکن کسی کے سامنے سر جھکانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اگر جنگ کا وقت آتا تو راجپوت عورتیں خود کو جلتی آگ کے حوالے کر دیتی تاکہ ان کے مرد جنگ کے میدان میں پیچھے نہ ہٹے اور یا تو جیت کر واپس آئے یا اپنی جان دے دے۔ یہ وہی قوم تھی جسے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ خدا کے ایک ہونے کا پیغام دینے والے تھے۔
उस वक्त दिल्ली और अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। अजमेर पहुंचने के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने तारागढ़ की पहाड़ियों के नजदीक अपनी खानकाह बनाई। दोस्तों, ये खानकाह क्या थी? सिर्फ घास फूस की एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें हजरत सुल्तानुल हिंद आराम फरमाते थे। उनके पास सिर्फ नमाज का एक मुसल्ला, पानी का बर्तन और एक जोड़ा लिबास था। यही सब उनका सामान था। शुरुआती दिनों में यहाँ के राजपूतों ने आपकी मौजूदगी को कोई खास अहमियत नहीं दी। उन्होंने आपको एक साधारण जोगी या तपस्वी समझा जो कहीं दूर से आकर जंगल में बस गया हो। लेकिन जब कुछ लोगों ने आपकी झोपड़ी में आकर देखा तो उन्हें पता चला कि आपकी शख्सियत हिंदुस्तान के सन्यासियों से बिल्कुल अलग है। इसके बाद सवालों का एक सिलसिला शुरू हो गया। राजपूत आपको देखने आते और आपकी नूरानी शख्सियत देखकर हैरान रह जाते। आपके चेहरे में ऐसी रौनक और कशिश थी जिसे देखकर लोगों के दिल खींचने लगते थे। हालांकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि आप कौन है, लेकिन उनकी रूहें आपकी तरफ झुकने लगी। अब राजपूतों को ये अंदाजा हो चुका था कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह हिंदू मजहब की किसी भी शाख पर अमल करने वाले नहीं है। लेकिन क्योंकि उन्होंने राजस्थान के इस इलाके में पहले कभी मुसलमान को इबादत करते हुए नहीं देखा था, इसीलिए वो आपके मजहब की हकीकत समझ नहीं पा रहे थे। फिर एक दिन कुछ राजपूत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की झोपड़ी में दाखिल हुए। उस वक्त आप अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल थे। राजपूत खामोशी से बैठे रहे यहाँ तक कि आप अपनी इबादत से फारिग हो गए। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उनसे उनकी जुबान में बात की और पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे आए हो? राजपूत उस गैर मकामी शख्स की साफ और असरदार जुबान सुनकर हैरान रह गए। उनमें से एक ने तेज लहजे में जवाब दिया, हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि तुम यहाँ जंगल में अकेले हो। आज हमने सोचा कि तुम्हारे आने की वजह पूछे। आखिर तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नर्म और मीठे लहजे में फरमाया, क्या मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची है? दूसरे राजपूत ने कहा, तुम हमें नुकसान पहुंचा भी नहीं सकते हो। उसकी बातों से गुरूर और घमंड साफ झलक रहा था। फिर वो राजपूत कहने लगा, हम जानना चाहते हैं कि तुम किस कौम से ताल्लुक रखते हो और अजमेर क्यों आए हो? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पुरजलाल लहजे में फरमाया, मैं मुसलमान हूँ और तुम्हें अपने अल्लाह का पैगाम सुनाने आया हूँ। मुसलमान का नाम सुनते ही राजपूत चौंक पड़े। उनके जहन में कई तरह के सवाल और शक उठने लगे। उनमें से एक ने तेज लहजे में पूछा, क्या तुम शहाबुद्दीन गौरी की कौम से ताल्लुक रखते हो? उसके लहजे में सारी नफरतें झलक रही थी। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, हाँ, वो भी मेरा दीन का भाई है। आप राजपूतों के लहजे से समझ चुके थे कि उनके दिल में क्या चल रहा है। चुनांचे आपने भी अपनी आवाज बुलंद रखते हुए बात की। दूसरे राजपूत ने कहा, वो भी तुम्हारे अल्लाह का पैगाम यहाँ लेकर आया था, लेकिन हमने गौरी को ऐसा हराया कि उसका पैगाम भी यहाँ दफन हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज ने ये सुना तो आपके जलाल में और इजाफा हो गया। आप फरमाने लगे, अल्लाह का पैगाम कभी दफन नहीं होता। तुमसे पहले यहाँ कितनी कौमें आबाद थी, आज उनके निशान भी नहीं मिलते। अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारी हो जाए, जब भी खुदा की खुदाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। शहाबुद्दीन गौरी तो एक मजबूत फौज लेकर आया था, लेकिन मैं अकेला आया हूँ। फिर भी मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम सुनाऊंगा और तुम्हें वो पैगाम सुनना ही पड़ेगा। अगर तुम अपने कान बंद भी कर लोगे तो तुम्हारी सुनने की ताकत फट जाएगी। चाहे इस टकराव में पूरा हिंदुस्तान उलट पुलट क्यों ना हो जाए, लेकिन वो पैगाम तुम्हारे दिल की गहराइयों तक पहुँचेगा। फिर आप फरमाने लगे, जाओ अपने दरवाजे बंद कर लो, अपने दिलो दिमाग पर पहरे बिठा लो, लेकिन वो रोशनी की लकीर हर बंद दरवाजे को चीरते हुए तुम तक पहुंचेगी। ये एक बड़ा दावा था और वो भी एक ऐसे इंसान की तरफ से किया गया जो सरकश और गुरूर भरी कौम के बीच बिल्कुल अकेला खड़ा था। ख्वाजा गरीब नवाज की ये बेबाकी राजपूतों को नागवार गुजरी। वो कहने लगे, हम अपनी जमीन पर ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक राजपूत ने अपनी रिवायती गुरूर दिखाने की कोशिश की। इस पर ख्वाजा गरीब नवाज ने पुरजलाल लहजे में फरमाया, ये जमीन अल्लाह की है। अगर ये किसी इंसान की होती तो तुम्हारे बाप दादा अपने साथ ले जाते, लेकिन उन्होंने भी मौत का स्वाद चखा और खाली हाथ चले गए। हम सब इस जमीन पर अल्लाह के किराएदार है और जल्द ही उसकी बारगाह में पेश होने वाले हैं। ये सुनकर
دوسرے راجپوت نے غصے میں کہا، ہم کسی اللہ کو نہیں مانتے، زمین اور آسمان پر ہمارے دیوتاؤں کی حکومت ہے، اگر تم یہاں اور رہنا چاہتے ہو تو ایک ہی شرط ہے کہ تم اپنی زبان پر آئندہ اللہ کا نام نہ لاؤ۔ اسلام کے ظاہر کرنے پر یہ پہلی پابندی لگائی گئی تھی۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میرے لیے تو اللہ ہی سب کچھ ہے۔ آپ کے چہرے مبارک پر ایک الگ رنگ ابھر آیا۔ پھر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی آواز گونجی، میں اللہ رب العزت کے نام سے زندہ ہوں اور تمہیں بھی اس کے نام کی برکت سے زندہ کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر راجپوت خفا ہونے کے بجائے ہنسنے لگے اور کہنے لگے، تمہیں اپنی زندگی کے لیے نہ تو اچھی غذا میسر ہے، نہ لباس اور نہ ہی رہنے کو مکان۔ پہلے خود کو زندہ رکھ کے دکھاؤ، پھر ہمیں زندہ کرنے کی بات کرنا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میری زندگی کے لیے ایک جوڑا لباس، 4 گز زمین اور جنگلی پھل ہی کافی ہے۔ تم اپنی فکر کرو، اتنی شان و شوکت کے باوجود ایک دن ایسا آئے گا جب تمہاری سانسیں چھن جائے گی، پھر تم اس دنیا میں داخل ہو جاؤ گے جہاں آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک راجپوت غصے میں بولا، آخر تم کس اللہ کی بات کر رہے ہو اور تمہارے اللہ کا وہ کون سا پیغام ہے جو ہمیں سنانا چاہتے ہو؟ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ پھر انہوں نے سنسکرت بھاشا میں سورہ اخلاص کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا باپ۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ یہ بات ناپسند ہے کہ انسان اسے چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرے۔ جن مورتیوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ پتھر کی مورتیاں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی، تم کس امید پر ان کے آگے دامن پھیلاتے ہو؟ یہ تو خود تمہاری محتاج ہے کہ تم انہیں ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھتے ہو۔ یہ سن کر راجپوت غصے میں لال ہو گئے، ان کی تلواریں میان سے باہر آ گئی۔ وہ اس مسلمان فقیر کا کام تمام کرنا چاہتے تھے جو ان کے دیوتاؤں کی بے عزتی کر رہا تھا، لیکن خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان پر کرم کی نگاہ ڈالی۔ اچانک ایک بجلی جیسی لہر اٹھی۔ وہ راجپوت جن کی بہادری شہرت پورے ہندوستان میں تھی، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے جھوٹی ثابت ہو رہی تھی۔ ان کے جسموں پر کپ کپی طاری ہو گئی، ان کی تلواریں ہاتھوں سے گر پڑی اور وہ گھبرا کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ ایک عجیب و غریب نظارہ تھا۔ وہ راجپوت جو کچھ دیر پہلے اپنی بہادری اور شان کے قصے سنا رہے تھے، خواجہ غریب نواز کی ایک نظر بھی نہیں جھیل سکے اور ایسے بھاگ کھڑے ہوئے جیسے کوئی طاقتور دشمن ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ راجپوت سینیکوں میں کچھ دن اس واقعے کا ذکر دبے لہجے میں ہوتا رہا۔ پھر وہی راجپوت کی جماعت جو پہلے بھی خواجہ غریب نواز کی روحانی شکتی کا نظارہ دیکھ چکی تھی، ایک بار پھر اسی فقیر جھوپڑی کی اور بڑھے۔ کچھ ساتھیوں نے انہیں مسلمان فقیر کی طرف جانے سے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ کہتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے تھے، اس فقیر نے ہمارے دیوتاؤں کا اپمان کیا ہے، ہماری پرمپراؤں کا مذاق اڑایا ہے، ہم اس سے اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ راجپوت اپنے ہاتھوں میں تلواریں پکڑے اور دل میں نفرت اور غصے کا غبار لیے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی جھوپڑی میں داخل ہو گئے۔ اس وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نماز ظہر ادا کر رہے تھے اور سجدے میں تھے۔ راجپوت آپس میں کہنے لگے، اسی بے خبر حالت میں اس فقیر کا کام تمام کر دیا جائے۔ انہوں نے تلواروں کو ہاتھ میں لے لیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ تلواروں کو باہر نکال پاتے، خواجہ غریب نواز نے سجدے سے سر اٹھایا اور کھڑے ہو گئے۔ راجپوت حیران ہو کر اس مسلمان طریقے کی عبادت کو دیکھ رہے تھے۔ یہ پوجا کچھ الگ تھی، جس میں نہ کوئی مورتی تھی نہ گھنٹی کی آواز۔ وہ اپنے ہاتھ بندھے ہوئے کھڑے تھے جیسے ان کا پورا شریر جمع ہوا ہو، صرف ہونٹوں کی ہلکی ہلکی حرکت ہو رہی تھی جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہے ہو۔ پھر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ قیام سے رکوع میں گئے۔ راجپوت اپنی جگہ کھڑے تھے۔ پھر جیسے ہی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے سجدہ کیا اور زمین پر سر رکھا تو راجپوتوں نے تلواریں کھینچنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ میان سے تلواریں نہیں نکلی۔ ایک عجیب عالم تھا، جیسے کوئی خوف سے اور ڈر نے راجپوتوں کے دل اور دماغ پر قبضہ کر لیا ہو۔ کچھ دیر بعد خواجہ غریب نواز نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ پھر دعا سے فراغت پا کر وہ راجپوتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا، تمہاری مہمان نوازی کے لیے میرے پاس کیول جنگلی پھل ہے، بیٹھو، اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو اکٹھا کرو، پھر جو ارادہ لے کر آئے ہو اسے پورا کرو۔ فقیر تو اللہ کی راہ میں گھر سے کفن باندھ کر نکلا ہے، تم جیسا چاہو خنجر آزما کر دیکھ لو۔
اللہ کے درویش کے قتل کے لیے کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سن کر راج